بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے چھٹے روزے کی سحری مبارک ہو، اور جو لوگ میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان دیکھ رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے چینل ایم اے فانی کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر جو میرے فیس بک کے دوست ہیں، جو فرینڈ ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ نیچے میری ویڈیو میں جو لنک آ رہا ہے اس پہ جا کر اس کو سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے ہمیں 5 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس چھٹے روزے کی سحری نصیب فرمائی، اسی طرح پورے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید فرما، اور اس کی حرمت اور اس کی تقدس کی ہر ممکن کوشش کا ہر ممکن اس کے تقدس کو نبھانے کی ہمیں استطاعت نصیب فرما، اور اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہم پر نازل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جس طرح کہ میں نے تلاوت کلام پاک کی سورہ اخلاص کی، تو سورہ اخلاص جو ہے یہ بھی ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھو گے سورۃ اخلاص کو تو وہ 1 قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ لمحات چل رہے ہیں برکتوں والے، رحمتوں والے رمضان کے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ لازمی تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ کریں اور ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت آبد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ سنن ابی داؤد۔ بسم اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا ارج السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ہو جاتا ہے افطاری کا، اور ہم افطاری کے لیے ادھر جا رہے ہیں
اپنا لیبر کے پاس جو ورکر ہے نا ادھر فیکٹری کے، ان ورکر کے ساتھ ہم کرتے ہیں افطاری، تو باقی وہاں کال پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ افطاری کے لیے جا رہے ہیں۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، تمام اہل اسلام کو میری طرف سے چھٹے روزے کی افطاری مبارک ہو۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ ہمیں تندرستی اور صحت کے ساتھ بقایا جتنے بھی روزے باقی ہیں ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی روزے آئے اللہ تعالیٰ ان کا احترام اور اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہمیں ہمارے دلوں کو اور ہمارے قلوب کو جو ہے وہ منور فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ جس طرح کہ ہم روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، چوری چکاری سے بچتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی، سال کے باقی مہینوں میں بھی اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ رمضان کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ ہم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر پورا عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی کسی وجہ سے رہ گئی ہو، اس کے تقدس میں یا کسی کی وجہ سے اس کے حرمت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں پورا اس روزے کا اجر عطا فرمائے۔ اب کسی دوست نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سرما روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ سرما ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ سرما لگانے سے یا اس طرح کے ناک سے، ناک وغیرہ میں کوئی قطرے ڈالنے ہو نا، جس طرح نیزل ڈراپ وغیرہ ہوتے ہیں، ناک میں کوئی قطرہ یا دوائی ڈالیں، وہ ناک اور کان اور گلے کا سوراخ ہوتا ہے ایک ہی آگے، تو وہ اگر ناک کے ذریعے آپ کچھ چیز اگر ڈال رہے ہو نا، کوئی لیکوڈ وغیرہ کوئی یعنی کہ دوائی، تو وہ اس کا اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ حلق میں اگر قطرہ چلا جائے نا یا اس کا ذائقہ چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے نا سرما وغیرہ جو ہے نا ڈالنے سے آنکھوں میں وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یا آنکھوں میں قطرے بھی آپ ڈال سکتے ہو، اگر آنکھیں آپ کی زیادہ خراب ہے نا تو آنکھوں کے قطرے بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں خطرہ نہیں ہوتا، یا نہ کان میں ہوتا ہے، ناک والا ہوتا ہے، اگر ناک کے ذریعے کچھ چیز اندر چلے گئی یا منہ کے ذریعے کچھ چیز اندر چلے گئی تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا بھی ایک سوال ہے، تالاب میں نہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ڈبکی لگائیں تو؟ نہیں، اسی طرح روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ ہو جاتا ہے نا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، جب آپ گہرے پانی میں چلے جاؤ گے، یا تو یہ ہو نا کہ آپ کا جو ہاتھوں کے اپنے نا منہ تو بند کر لیتا ہے بندہ، لیکن یہ جو ناک ہے نا یہ بند نہیں ہوتا، تو ناک کی وجہ سے جب بندہ سانس لیتا ہے نا تو کوئی قطرہ منہ کے اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے کاموں سے نا پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر پانی نہ بھی جائے نا تو پھر ہو، لیکن اگر پانی ناک کے ذریعے اندر چلا گیا تو وہ تو ایک قطرہ بھی اگر پانی کا چلا جائے گا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر نہانے کے لیے ضروری ہو تو پھر جو ہے نا وہ آپ نہا لو، تالاب میں بھی نہا لو نا، لیکن ڈبکی وغیرہ نہ لگائیں، آرام سے جو ہے نا تسلی سے نہا لیں وہ۔ جی اور کسی نے سوال؟ روزہ کی حالت میں ٹیکا لگا سکتے ہیں نہیں؟ اچھا، انجیکشن یعنی کہ اگر جب روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ آپ لگوا سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو، کسی وجہ سے، یعنی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کسی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ، جس طرح آپ مشینری پہ کام کر رہے ہو، اگر مشین میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کسی دوست کو، تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا وہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے جس طرح کو نا کہ طاقت والا ہے، یا بندہ کہے کہ یہ میں طاقت والا انجیکشن لگوا لوں گا، یا اس سے مجھے پیاس نہ لگے گی یا بھوک نہ لگے گی، یہ نیت کرے، یا اس طرح کے کوئی انجیکشن ہوتے ہیں، یا جس طرح ڈرپ وغیرہ ہوتی ہے، اگر بندہ جو نا خوراک، اگر ایک مریض کو خوراک نہ دی جا سکے تو وہ اس کی وجہ سے نا اس کو وہ ڈرپ وغیرہ لگاتے، تو اس طرح ڈرپ لگانا یا اس طرح کا جو انجیکشن لگوانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ اب دعا کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني